ناظرین کرام السلام علیکم۔ کورونا کی وبا نے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ایک خاطر خواہ تعداد کو بری طرح متاثر کیا ہے اور باقی ماندہ افراد کو ایک خاص قسم کے خوف یعنی فیئر اور آؤٹریج یعنی ایک اشتعال میں مبتلا کر دیا۔ یعنی اس وبا کے کچھ اثرات سے تو لوگ بلا واسطہ متاثر ہوئے اور کچھ بالواسطہ متاثر ہوئے۔ اس وبا کے کچھ اثرات تو فوری نوعیت کے ہیں جن کا ہم آئے روز مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان میں سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی اور صحت جیسے مسائل شامل ہیں، اور میرے خیال میں اس وبا کے کچھ دور رس اثرات ایسے بھی ہوں گے جو اس وبا کے خاتمے کے بعد ظاہر ہوں گے اور وہ مستقبل کی منصوبہ بندی اور راہوں کے تعین میں معاون ثابت ہوں گے۔ ان منفی اثرات کے خاتمے کے لیے دنیا بھر کے ذمہ دار افراد، شہری ادارے، تنظیمیں، مختلف حکومتیں اپنے طور پر کاوشیں کر رہی ہیں، اور ہماری آج کی یہ کاوش بھی انہی کاوشوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، عمومی طور پر ہم 4 حیثیتوں سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک، ہم انفرادی طور پہ زندگی گزارتے ہیں فرد کی حیثیت سے، پھر ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے، پھر ہماری ایک حیثیت ہمارا کسی ادارے سے تعلق کی حیثیت سے ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی یہ کہ ہم ایک قوم اور ملک کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہماری یہ 4 حیثیتیں کسی نہ کسی طور پہ آپس میں جڑی ہوئی، اور ان 4 حیثیتوں میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے پوری کرنی۔ خوف کی اس فضا کے تدارک کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو خوف، ڈر یا فیئر اور آؤٹریج یعنی اشتعال یا شدید غیظ و غضب کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ میرا نام ڈاکٹر امجد حسن ہے اور میں کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے ایبٹ آباد کیمپس میں قائم شعبہ بایو ٹیکنالوجی کا سربراہ ہوں۔ فیئر، ڈر یا خوف، یہ کیا ہے؟ ڈر بنیادی طور پہ انسان کی ایک طاقتور جذباتی کیفیت کا نام جو کسی خطرے، تکلیف یا ایذا کے واقع ہونے کے امکان یا احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ڈر کسی ایسے محرک کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو موجودہ زمانے میں یعنی حال میں واقع ہو رہا ہو، یا وہ ایک رسک کے طور پہ موجود ہو اور اس کا مستقبل میں واقع ہونے کا امکان ہو۔ ڈر کی مختلف نوعیتیں، ڈر ایک قدرتی وصف کے طور پہ ہو سکتا ہے جسے ہم انیٹ کہتے ہیں، انیٹ فیئر، یعنی وہ پیدائشی آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ بچہ جیسے کسی چیز سے، جیسے آپ قدرتی طور پر بلندی سے ڈرتے ہیں اور اس کے رسپانسز بھی اسی طرح پھر نیچرل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں قدرتی، اور اسی طرح ڈر جو ہے وہ لرنڈ فیئر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے آپ کے ذہن پہ ایسے نقوش چھوڑے کہ آپ اب مسلسل خوفزدہ ہیں۔ اور یہ ڈر، اس کی ایک اگلی فارم ہے جو فوبیا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ڈر کی بڑی شدید نوعیت کا ڈر، یعنی اسے آپ irrational یا inappropriate فیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈر کی دوسری فارم ہے جو ریشنل یا اپروپریٹ فیئر۔
اب ڈر کی صورت میں ایک آدمی خوفزدہ ہے, ڈر رہا ہے, تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا؟ سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ یہ ریئیکشن, یہ رد عمل دو طرح کا ہو سکتا ہے یا دو لیولز پہ ہو سکتا ہے. ایک بایو کیمیکل لیول پہ اور ایک ایموشنل لیول یا جذبات کے لیول پہ. اب جو بایو کیمیکل ریئیکشن ہے فیئر کا یا ڈر کا, وہ آلموسٹ یونیورسل ہے, کیونکہ اس میں کیمیکل پروسیسز انوالو ہیں اور کسی بھی باڈی کے اندر مور اور لیس کیمیکل پروسیسز سیم ہوں گے, ان کی انٹینسٹی یا ان کا میگنیچیوڈ ویری کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ایموشنل رد عمل ہے یہ خالصتاً انفرادی عمل ہے. یہ آپ کے انڈیویجول, آپ کی شخصیت, آپ کے مزاج پہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ تو ڈر کی میں تھوڑی سی آپ کی وضاحت کی. اب ڈر کے ایک آدمی جو ڈرا ہوا ہے یا ڈر کا شکار ہے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھ. ڈر آپ کے عمل کرنے کی صلاحیت کو معطل کر دیتا ہے, یہ سب سے اہم بات ہے. اور یہ ہمارے دلچسپ بات ہے کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی کمزور کرتا ہے. جو ہمارا باڈی کا مدافعتی نظام ہے اس کو بھی یہ کمزور کر دیتا ہے. اور ڈر کی صورت میں یہ درست فیصلہ کرنے کے امکان کو کم کر دیتا ہے یا سرے سے ختم ہی کر دیتا ہے. اور انتہائی اہم اس کا ایک امپیکٹ یا اثر یا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈر آپ کا فیصلہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, یعنی آپ ڈر کے تحت فیصلہ کرتے ہیں جو یقینی طور پر ایک درست فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے آؤٹریج یعنی شدید غصہ کے بارے میں بات کروں گا. عام طور پہ غصہ یا اینگر ناپسندیدگی کا ایک احساس ہے, اور آؤٹریج وہ شدید رد عمل ہے جو اس احساس کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے. اگر میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آؤٹریج فرد اور شدید رد عمل یعنی نوائس جسے ہم کہتے ہیں اس کا مرکب ہے. اب یہ نوائس یا شدید رد عمل کیا ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہیں گہرے پانیوں میں تیر رہے ہیں اور اس تیراکی کے دوران آپ ڈائیو لیتے ہوئے گہرے پانی میں چلے جاتے ہیں. صاف ظاہر ہے کچھ دیر بعد آپ کو اوپر آنا ہے اور سانس لینا ہے. جب آپ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی آپ کو زبردستی روکتا ہے, تو اس دوران میں اس کیفیت میں وہ جو ایک پینکنگ قسم کی انوائرمنٹ ہے, اس سانس لینے کی جو آپ کی شدید خواہش, ارج یا نیڈ ہے, اس کے نتیجے میں آپ کا جو رسپانس ہے اسے ہم نوائس یا وہ شدید رد عمل کہہ سکتے ہیں. اب اس یہ شدید رد عمل پیدا کب ہوتا ہے؟ اب اس مثال میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں اس شدید رد عمل کا باعث وہ کیفیت بنی جس میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ کو آپ کی ایک بنیادی ضرورت سے محروم کیا جا رہا ہے یا آپ کی وہ بیسک نیڈ چیلنج کی جا رہی ہے. اور عام زندگی میں بھی یہی ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کی کوئی بیسک نیڈ یا بنیادی ضرورت چیلنج کی جا رہی ہے, اسے محروم کیا جا رہا ہے, تو وہ آؤٹریج کا شکار ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں کیا؟ اب میں آپ سے ان بنیادی ضرورتوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. انسان کی ان بنیادی ضرورتوں کی
جو کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آفاقی ضرورتیں ہیں یا یونیورسل نیڈس، ان کی ایک درجہ بندی کی گئی ہے، اور یہ درجہ بندی فطرت کے بڑے قریب اور بڑی موٹیویشنل ہے۔ اس درجہ بندی میں سب سے پہلے انسان کی فزیولوجیکل نیڈس یا جسمانی ضرورتیں آتی، ان میں ہوا، خوراک، پانی، گھر، لباس اور صحت جیسی ضرورتیں شامل ہیں۔ جب انسان کی یہ جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو اگلے مرحلے میں اسے تحفظ چاہیے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ تحفظ اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، اپنے مال کا، اپنے خاندان کا، اپنے وقار کا، اپنے روزگار کا، اپنی صحت کا، حتیٰ کہ اپنے ماحول کا۔ اس مرحلے کے بعد اسی درجہ بندی میں ان ضرورتوں کا ایک دوسرا گروپ آتا ہے جسے ہم رشتوں کی محبت یا احساس کہہ سکتے ہیں، سینس آف بلانگنگ۔ یعنی رشتے تو موجود ہیں، اس کے اندر وہ چاشنی کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی آپ کا اپنی اولاد سے رشتہ، اپنی بیوی سے رشتہ، اپنے ماں باپ سے آپ کا رشتہ، آپ کا اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ، اپنے خاندان سے رشتہ، اپنے دوست احباب سے آپ کا وہ تعلق، وہ بھی رشتے کی ایک صورت ہے، سماج میں آپ کا ایک رشتہ۔ تو اس میں جو جان ہے وہ سینس آف بلانگنگ سے۔ اگر یہ احساس، یہ مٹھاس رشتوں میں نہ ہو تو ان رشتوں کی حیثیت کاغذی پھولوں جیسی ہوتی ہے، یا وہ پھول جو بغیر خوشبو کے ہوں، یا وہ پھل جو بغیر رس کے۔ یہ ساری کیفیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کسی جنگل میں نہیں رہتے۔ تو جب اس مرحلے سے آگے آپ ہوتے ہیں تو اس سے اگلے مرحلے میں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسے آپ عزت نفس یا توقیر کہہ سکتے ہیں، سیلف ویلیو اور اسٹیم۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب احساس ہے، اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ وہ معاشرے کے لیے کس حد تک کارآمد اور متحرک ہے، اور وہ جس طرح بھی اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے۔ اور یہ جو عزت نفس ہے، عزت نفس ہر انسان کی ہوتی ہے۔ انسان شاید اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن عزت نفس نہیں۔ اور اس سے ایک اگلا مرحلہ، یعنی ایک اگلی ضرورت، جب آپ ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرفان ذات یا سیلف ایکچولائزیشن، یعنی وہ احساس، وہ کیفیت کہ آپ میں جتنا پوٹینشیل ہے آپ پروپورشنیٹلی اتنا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت اور یہ صلاحیت انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جو اس کا فی الواقع اصلی مقام ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے فیئر اور آؤٹریج پہ قابو پانا کیوں ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اس طرح کے بیہیویئر یا رویے سے کچھ خطرناک نتائج کا امکان ہوتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے اس عالم میں اگر کوئی شخص غصے میں ہے یا کوئی شخص خوف کے عالم میں ہے
تو اس کے رویے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ ایسا آدمی ریسورسز پہ یا وسائل پہ قبضہ کرنا شروع کر دے غیر ضروری طور پر، جبکہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ یہ اس کیفیت میں انسان کا اس طرح کا رویہ پاسبل ہے۔ مثال کے طور پہ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ وہ جن وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ کسی دوسری جگہ پہ کسی دوسرے طبقے کو ان وسائل کی ازحد ضرورت ہو، لیکن وہ اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہمارے معاشرے میں ریسنٹلی ہم نے دیکھی ہے کہ اب سرجیکل ماسکس جو ہیں وہ لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے ایک خاص رویے کے نتیجے میں اس کی ہوردنگ کرنا، اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اور اس ذخیرہ اندوزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارا عمل اس وقت ہوا جب اس ریسورس کی، اس چیز کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ اور اس کیفیت میں جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں وہ خود بھی کوئی اتنے آسان زندگی نہیں گزار ہوتے، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، سلیپ لیسنس، نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے انہیں، اور یہ ساری چیزیں ان میں بڑی نمایاں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ان ایکشنز کا یا ان کاموں کا کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے اس کا صحیح ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے فیئر اور آؤٹریچ کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں کہ غصہ یا آؤٹریچ، فیئر یا خوف یا ڈر، کہ یہ کیفیات ہیں کیا، یہ بیہیویئرل رسپانسز کی نوعیت کیا، کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان رویوں کا باعث بنتے ہیں، اور اگر کوئی فرد یا معاشرہ ان کا شکار ہو جائے تو کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب اس مرحلے پہ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم فیئر اور آؤٹریج پر قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں، جب تک وہ بنیادی ضرورتیں اسے چیلنج ہوتی نظر نہیں آتی، جب تک اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ان سے محروم ہو رہا ہے یا محروم کر دیا جائے گا، تو وہ ممکنہ طور پر، امکانی طور پر اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود کو، اور پھر اگر ہم کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں تو لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ان کی فزیولوجیکل نیڈز یا جسمانی نیڈز یا جسمانی ضرورتیں پوری ہوں گی، خوراک انہیں وافر مقدار میں ملے گی جو کہ موجود ہے، اور اس کی دستیابی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کی ایک عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں خوراک کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لیں تاکہ انہیں ایک گناہ اطمینان ہو، اور ضرورت کے وقت اس کا مناسب استعمال کریں۔ یہ مناسب استعمال اور مناسب رویہ بڑا ضروری ہے۔ ہم اس خدشے کا شکار ہو کر بعض دفعہ غیر ضروری طور پر وسائل کا ارتکاز کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نتیجتاً بہت سے طبقے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے مواقع پہ متاثرین کو یہ یقین دلانا بھی ضروری ہوگا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کہ مسئلہ خوراک کی دستیابی کا نہیں، ہو سکتا ہے کہ فراہمی میں یا اس کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ، تو اس کے لیے بہتر ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ضرورت مندوں کے لیے فوری طور پر ایسے ذرائع سے
ایسے لوگوں سے، ایسی این جی اوز سے، ایسے اداروں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ جو انہیں فوری خوراک فراہم کریں، اور ان کے لیے یہ ذرائع تلاش کرنا اور ان لوگوں کے متعلقہ ذرائع سے روابط قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز تھی۔ پھر انسان کی بنیادی ضرورت میں پانی ہے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ انہیں صاف پانی دستیاب ہوگا، بلکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ انہیں یہ پتہ ہو کہ یہ وائرس پانی کو کنٹامینیٹ نہیں کرتا۔ اور اس سے اگلے مرحلے پہ یہ ضرورت کہ ان کا گھر محفوظ ہے، اور ان کا گھر محفوظ اس طور پہ رہ سکتا ہے کہ وہ ان حفاظتی تدابیر پر عمل کرے جو کہ وقتاً فوقتاً انہیں بتائی جاتی ہیں، کہ وہ گھر آتے ہوئے کیا کریں، وہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا کریں، وہ ہاتھ کیسے دھوئیں، کتنی دفعہ دھوئیں، کتنی دیر تک دھوئیں، کیسا ڈٹرجنٹ استعمال کریں، لباس کے بارے میں وہ کیا احتیاط کریں، لوگوں سے میل ملاپ کے بارے میں وہ کیا احتیاط کریں، اور کس طرح وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا اہتمام کریں تاکہ گھر آتے ہوئے وہ کسی بھی ممکنہ کنٹامینیشن سے پاک ہوں اور ان کا گھر محفوظ رہے۔ فیئر اور آؤٹریچ کنٹرول کرنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر محفوظ ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں تک درست اور قابل اعتماد معلومات پہنچیں۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے معلومات کے ذرائع ہیں اور ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ان کی کارکردگی آپ کے سامنے۔ یہ سارے ذرائع، ان کو ہم کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں کہہ سکتے۔ ان میں جو معلومات موجود ہے ضروری نہیں کہ وہ معلومات درست بھی ہوں، اور اگر لوگ انہی ذرائع کے ساتھ جڑے رہے اور ان پہ اعتماد کرتے رہے اور انہی ذرائع سے معلومات یا رہنمائی لیتے رہے تو غالب امکان ہے کہ وہ خود کو محفوظ محسوس نہ کریں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر وہ ان سارے ذرائع سے رابطہ ہی منقطع کریں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان بایولوجیکل سیفٹی ایسوسی ایشن یعنی پیپسا کا یوٹیوب چینل، پیپسا کی ویب سائٹ، وزارت صحت حکومت پاکستان کی ویب سائٹ جو covid.gov.pk کے نام سے ہمارے پاس اویلیبل ہے، NIH اسلام آباد کی ویب سائٹ ہے، NIH یونائٹڈ اسٹیٹس کی ویب سائٹ ہے، WHO کی ویب سائٹ، CDC یونائٹڈ اسٹیٹس کی ویب سائٹ، سیفر بیہیویئرز کی ویب سائٹ۔ یہ سارے وہ ذرائع ہیں جن سے قابل اعتماد معلومات اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس رہنمائی اور اس معلومات سے خود بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اور دوسروں تک بھی یہ معلومات بہتر طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں تو بہت زیادہ اس چیز کا امکان ہے کہ لوگ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی خوف کی کیفیت سے چھٹکارا پا لیں گے، اور ان ہدایات پر عمل کر کے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے قریب کے لوگوں کو اور اپنے گھر کو محفوظ بنائیں گے۔ اس موقع پر ایک اور حکمت عملی فیئر اور آؤٹریچ کو قابو کرنے میں بہت حد تک مؤثر ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن اور آئسولیشن کی صورتحال میں لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے تھوڑی دیر پہلے انسان کی بنیادی ضرورتوں میں ایک سینس آف بلانگنگنیس کا ذکر کیا تھا، یعنی رشتوں کی مٹھاس۔ اب یہ رشتوں کی مٹھاس والے کانسیپٹ کا احیاء کر کے ہم
اس فیئر اور آؤٹریج پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. یعنی فزیکل آئسولیشن کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو مینٹل آئسولیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی کمیونیکیشن کے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں خود اپنی فیملی کے ساتھ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اپنے گھر کے اندر. سچی بات ہے عملاً یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ اپنی سرگرمیوں میں اور اپنے کاموں میں اس حد تک مشغول ہو گئے تھے کہ یہ رشتے نام کے رشتے رہ گئے تھے. سب سے پہلے تو یہ والی مٹھاس گھر کے رشتوں میں زندہ کی جائے، پھر اپنے قریب کے رشتہ داروں میں یہ رابطے کیے جائیں، پھر اس کے بعد دوست احباب ہیں، پھر آپ کے جو سماجی تعلقات ہیں اس میں واٹس ایپ یوز کیا جا سکتا ہے، اس میں ای میل کیا جا سکتا ہے، اس میں اس طرح کے اور جتنے بھی ذرائع ہیں، ٹیکسٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی کم از کم رابطے کی کسی نہ کسی صورت کو زندہ کر کے ہم سینس آف بلانگنگ کو زندہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس کو ہم پھر آؤٹریج اور فیئر کو منیمائز کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں اس سے مدد لے سکتے ہیں. یہاں میں ایک اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس موقع پر آپ لوگ محتاط ضرور رہیں، یعنی لاک ڈاؤن ہے، آئسولیشن ہے، آپ کا محتاط رویہ درست ہے، لیکن اس صورتحال میں خود کو الگ تھلگ نہ کریں. یعنی آپ مختلف قسم کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں شریک ہوں، اور ہر اس کام میں آپ شرکت کی کوشش کریں جو لوگوں کی بہتری اور حفاظت کے لیے. سچی بات ہے کہ یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے، اور اگر آپ اس دوران میں غیر متعلق رہیں گے تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ بہت سی ایسی معلومات جو ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوں وہ محفوظ ہونے سے رہ جائیں. آپ لوگوں سے رابطہ کریں، آپ لوگوں میں جائیں، یقیناً محفوظ طریقے سے آپ مشاہدہ کریں، اور مختلف طرح کی جو صورتحال ہے، جو آپ کو غیر معمولی صورتحال رکھتی ہے، وہ آپ نوٹ کریں، وہ کہیں آپ ریکارڈ کریں. خاص طور پہ آپ اس دوران میں ان لوگوں سے، ان طبقات سے زیادہ رابطہ کریں، ان کی زیادہ خدمت کریں جو کمزور ہیں، یا جو اس وبا سے جن کے متاثر ہونے کا زیادہ امکان ہے. اور اس موقع پر جہاں آپ اپنی صلاحیت اور قابلیت کا استعمال کر کے مستحقین کے کام آ سکتے ہیں، اسی طرح جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ صورتحال ان یوزول، غیر معمولی ہے، یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے، اور نہ یہ کبھی روز روز پیدا ہوتی. یہ ایک خاص صورتحال ہے، اور اسے ایک خدا کی طرف سے بلیسنگ سمجھتے ہوئے اس کو کیپیٹلائز کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر وہی لوگ ہیرو ہوں گے، وہی لوگ یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور، اپنی توانائیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مشکلات آسان کی. ابھی تک میرا فوکس اس بات پہ تھا کہ آپ اس صورتحال میں کیا کریں. آپ جو بھی کریں اور جو بھی کہیں وہ مناسب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کہیں اور کریں، کیونکہ الفاظ کا انتخاب اور بات کا انداز ایک خاص اثر رکھتا ہے. آپ کے الفاظ اور آپ کا انداز لوگوں کو مزید خوفزدہ اور اشتعال بھی دلا سکتا ہے،
اور لوگوں کا خوف دور بھی کر سکتا ہے. یہ مخاطب کو مزید رنجیدہ بھی کر سکتا ہے اور اسے حوصلہ بھی دے سکتا ہے, اور یہ اس کے زخموں کا مرہم بھی ثابت ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کو مایوس بھی کر سکتا ہے اور یہ انہیں امید بھی دلا سکتا ہے. اس لحاظ سے آپ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں, صاف ظاہر ہے کہ وہ درست معلومات ہونی چاہیے, لیکن اس میں بھی مثبت پہلو اجاگر کریں. اب ظاہر ہے ایک ہی بات ایک ایسے انداز میں کی جا سکتی ہے کہ جس میں بجائے اس کے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, لوگوں میں امید پیدا ہو. یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس طرح کی آفات جو ہیں یہ اس دنیا میں پہلے بھی آتے رہی ہیں. انسانوں کو اس سے پہلے بھی ایسی آفات کا سامنا رہا ہے اور یہ تاریخ میں موجود ہے. جہاں بہت سی جانیں ان آفات کے نتیجے میں گئی ہیں, وہیں کہیں زیادہ لوگ زندہ بچ کے. موجودہ صورتحال بھی گو پریشان کن ضرور ہے, لیکن مایوس کن بہرحال نہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس صورتحال پہ قابو پانا میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ بالآخر ہم کامیاب ہوں گے. آپ نے یہ یقین لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ انہیں حوصلہ ہو. میں تو کہتا ہوں آئیے بند کریں اس ٹی وی کو اور اس طرح کے دیگر ذرائع ابلاغ سے اپنا رابطہ منقطع کریں. اب ذرا تصور تو کریں ان فیلڈ میں موجود ان ٹی وی نمائندگان کی وہ کرخت آوازیں اور ناخوشگوار وہ ماحول, اور ان کے پیچھے کیمرہ میں وہ خوفناک مناظر, چیختے چلاتے لوگ, آنسو بھری آنکھیں, پریشان چہرے. اس سب نے, اور بعض دفعہ اس طرح کی ویڈیو کلپس آ جاتے ہیں کہ علامہ الحفیظ, اس سب نے ہمارا یہ سکون غارت کر دی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہر کوئی ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کے اور رینکنگ اور سب سے پہلے کے چکر میں اور بغیر اس چیز کا خیال کیے کہ ناظرین پہ اس طرح کی رپورٹنگ کے کیا اثرات ہوں گے, وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ان سے رابطہ منقطع کر کے تو دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا, آپ عجیب قسم کا ایک سکون محسوس کریں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بس اپنا خیال رکھیں, جسمانی طور پر, روحانی طور پر, سماجی طور پر. صحت مند اور اچھی خوراک لیں, ورزش کریں, باغبانی کریں, مطالعہ کریں, یا مصروفیت کے اور نئے نئے طریقے کی تلاش کریں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سے لو لگائیں. یہ وقت ہے اسے پکارنے کا, یہ وقت ہے اس سے مدد لینے کا. اب دیکھیں نا, ہم کتنی کاوش کے باوجود, سب وسائل کے باوجود ہم بے بس ہو کے رہ گئے. اور میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑیں کہ جن پہ ہمارا اختیار نہیں. اور یہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی مصروفیات ہیں, اس میں اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ہمراہ رکھیں, اور سماجی رشتے, اپنے دوست احباب, ان کو بھی انوالو کریں. یہ وقت بھی گزر جائے گا, گو مشکل اور آزمائش کا ہے, لیکن جس طرح پہلے دور گزر گئے یہ بھی گزر جائے گا. لیکن اس وقت کو اللہ کی طرف سے غنیمت جانیں, یہ اس کا عطیہ ہے, یہ ایک موقع ہے کہ اس میں ہم ایسا کچھ کر پائیں جو پہلے نہیں کر سکے, ایسا کچھ سوچیں
جو پہلے نہیں سوچ سکے. اپنے خاندان کو وقت دیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بڑھائیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ان لوگوں کے لیے کچھ کریں کہ جو اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے، جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کا ہم پہ حق ہے. اور اس وقت میں اس موقع کی تلاش کریں کہ جس کو ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. دیکھیے، میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم اس وقت میں آئسولیشن کی وجہ سے اگر باہر نہیں جا سکتے، باہر کا سفر نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر تو جا سکتے ہیں، اپنے اندر کا سفر تو کر سکتے ہیں. ہم اپنی ذات کا جائزہ تو لے سکتے ہیں، خود احتسابی تو کر سکتے ہیں، ایسی خوبیاں تلاش کر سکتے ہیں کہ جنہیں مزید نکھارا جا سکتا ہے، اور ایسی کمزوریوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ جن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. ایک فرد کے طور پہ، ایک خاندان کے طور پہ، اور ایک قوم کے طور پہ. اور یہ سب فیئر اور آؤٹریچ کی کیفیت میں ممکن نہیں یا آسان نہیں. یہ اسی وقت ممکن اور آسان ہے کہ جب ہم فیئر اور آؤٹریچ پہ قابو پا لیں. معزز ناظرین، خوف اور اندیشوں کی آندیاں امید اور آگہی کی شمع بجھا دیتی ہیں، اور غیظ و غضب درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے. ہم فکر کر سکتے ہیں اور ہمیں فکر کرنی چاہیے، مگر ہماری فکر مندی موجودہ صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا محرک ہونا چاہیے، نہ کہ فیئر اور آؤٹریج پیدا کرنے کا. پریشانی کی اس فضا میں امید، حوصلے اور صبر کے چراغ اس ساری فضا کو تو شاید روشن نہ کر سکے، مگر وہ ہمیں اس قابل ضرور بنا سکتے ہیں کہ ہم مایوسی سے نکل کر امید تک آ پہنچے، اور امید سے یقین تک کا سفر زیادہ طویل نہیں. ہمارا اگلا ماڈیول پراپر ہوم آئسولیشن کے بارے میں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا وہ پروگرام بھی آپ ضرور جوائن کریں گے.